اس محمد کے ذہن سے بولے. میں یہ جملے اکثر کہتا ہوں کہ تاج صاحب یہاں بھی جب مشیت کا بولنے کا دل چاہتا ہے تو وہ محمد کی زبان سے بولتی ہے. جب اللہ کا بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کے ذہن سے، محمد کی زبان سے، محمد کے لہجے میں بولتا ہے. قرآن گواہ. جب اللہ مجرموں سے انتقام لینا چاہتا ہے تو علی کے ہاتھ سے لیتا ہے. اب اسی لیے جملہ سے ٹاپ کہتے ہیں. جب اللہ عام بندوں سے بولتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے. جب معراج کی تنہائیوں میں محمد سے بولتا ہے تو علی کے لہجے میں بولنے لگتا ہے. سچوں کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. سچا ہونا اور ہے اور کبھی بھی جھوٹا نہ ہونا یہ اور ہے. وقت نہیں ہے، کافی دیر ہو چکی. 10:45 میں نے خطبہ شروع کیا اور اب یہ جو بزم سجائی گئی ہے وہ محاصرے کے عنوان سے اشعار ہم پڑھیں گے. دلدلان دربار آل محمد، فرض دفان آل محمد کو میں تانے دربار اہل بیت. تو ظاہر ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتے. ہم حیثیت میزبان کے فرض میزبانی نبھا رہے ہیں اور ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور چند جملے بس میں کہوں تقریر کے عنوان سے میں نے خود اپنے برادر عزیز فرقاس صاحب سے گزارش کی تھی کہ یہ میرے افکار کو اپنے فرقاس پر منجلی کر کے بہترین الفاظ اور حروف میں حسن آغاز نظامت کے طور پہ پیش کرے اور انہوں نے مکمل عہدہ برآمد ہوئے ہو. تو بس میں ذرا سا پس منظر بچوں کے لیے کیونکہ عنوان ہے محفل جشن عید الفطر اور مبارک غدیر و مباہلہ کو شب عید مباہلہ ہے. میں ذرا سا مباہلہ کا چند منٹ پہ ذکر کر کے بات تمام کروں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس منظر یہ ہے کہ نصارہ نجران یعنی نجران کے عیسائی نصارہ ان کے بڑے بڑے علماء اور پادری وہ مسلمانوں سے بحث کرنے اور خود رسول اللہ سے بحث کرنے اپنے عقیدہ تثلیث کے بارے میں کہ جو ٹرینیٹی کا فعل کہلاتا ہے. تثلیث سے مراد یہ ہے مثلث کہتے ہیں آپ ٹرائنگل کو مثلث کہتے ہیں. وہاں تثلیث سے مراد یہ ہے کہ گاڈ سن آف گاڈ اور اینجل یوں کرتے بھی جی جو اس میں کہہ رہے ہیں آپ اینجل کے روح القدس جسے آپ کہتے ہیں فرشتے. تو تینوں کو ملا کے وہ ایک یعنی عقیدہ توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے آسمانی ادیان کے لیے کہ مشرک شرک کر کے بھی اپنے کو توحید سے الگ ماننے کو تیار نہیں ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے جن کو اہل بیت اور مولا کائنات سے بغض و حسد ہے ایسا ہے باریک باریک کہ جیسے ان کے اسلام کی شرط ہی یہ ہو کہ جب تک کہ علی سے ذرا سی پرابلم نہ ہو مسلمانی نہیں. اب یہ انسیکیورٹی ہے، احساس عدم تحفظ ہے عقیدے کا. عقیدے کی مجبوری ہے کہ علی کو کسی نہ کسی نمبر پر جیسے تیسے کھینچم کہانی میں مان ہی لیا جائے. کیونکہ اسلام کی ان کے یہ بھی ایک مجبوری ہے کہ اگر علی عقائد میں نہ ہوں گے کسی نہ کسی نمبر پر تب بھی مسلمان نہیں. عجب کشمکش ہے، جب تک علی سے ہلکی سی پرابلم نہ ہو تب تک بھی مسلمان نہیں. جب تک علی کا ظاہر بظاہر اطلاق کسی نمبر پر جب پہلا نہیں تو 14 صحیح تب بھی مسلمان نہیں. یہی عقائد کی کشمکش ہے
बगैर परखे हुए मानने वालों के अकायद का असर यही होता है कि कातिल पे रज़ी अल्लाह, मक़तूल पे रज़ी अल्लाह, ज़ालिम पे रज़ी अल्लाह, मज़लूम पे रज़ी अल्लाह। यानी ये कि हक़ को बातिल का ऐसा इल्तिबास है कि इधर भी और उधर भी है। यही सबब है कि इस्लाम के लिए शर्त अल्लाह ने एक आयत में लगा दी है कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने मुस्लिम हनीफ कहा, मुस्लिम हनीफ कहा। फकत इस्लाम मुस्लिम नहीं कहा, हनीफ का मतलब ये होता है कि बातिल यानी हक पर आने के बाद बातिल से कतरा के चले, अपने दामन को बचा के चले, उसे रद्द करे, बातिल को कंडेम करे, बातिल से नफरीन करे, बातिल से बराअत करे, पीछा छोड़ा के चले। ये है मुस्लिम हनीफ, एक एडजेक्टिव लगा दिया गया। और इसके मुकाबले लुगत में देखिए है जनीफ। तो एक मुस्लिम हनीफ है, एक मुस्लिम जनीफ है। जनीफ का मतलब ये है कि अब ज़ाहिर बज़ाहिर आपको चाहे, मगर माजी की दोस्तियों की मुरव्वत भी हो और रिश्तेदारियों, मुशरिक रिश्तेदारियों से पीछा न छोड़ा पाए। यानी इधर भी रहे उधर भी रहे, बैलेंसिंग पॉलिसी हो, शक्ल ज़ाहिरी से मुसलमान भी हो, ज़ाहिरी अदाएं भी इस्लामी हो, हर ज़ाहिरी अदा इस्लामी हो मगर अंदर से मुस्लिम ना हो, लिहाजा दोनों तरफ मिला रहे। ऐसे ही लोग जिस घरों की फतह देखते थे उधर ही चले जाते थे, तो दरमियान में रहते थे, मुकम्मल ताल्लुकात किसी से खराब नहीं करते थे। मगर अहले बैत का मसला ये है कि यहाँ पर जैसे कि कहा बराबर अजीज ने, या मुकम्मल हक की तरफ आ जाओ या मुकम्मल बातिल की तरफ आ जाओ। मुबाहला वही फिल्टर है अकायद का, यही टेस्टिंग है मुबाहला। इसका पसंदर बयान कर दो कि नसारा नजरान आए, आना चाहा कि मुनाज़रा करें अकीदा तस्लीस पर, जो उनका अकीदा है कि ईसा जो है वो बेटे हैं और अल्लाह माज़अल्लाह जो गॉड है वो फादर है, बाप है, और ये तीनों मिलके एंजल जो होली स्पिरिट ये मिलके ट्रिनिटी यानी ये तौहीद है, ये मुकम्मल ये उलूहियत जो है वो तीन हिस्सों में मिला के एक है। वो अपनी बात करते रहे, इस्लाम ने अपनी निरी खुली तौहीद भी पेश कर दी मगर उनके हल से नहीं उतरी। जबकि इस कुरान कह चुका है कि ला तक़ूलू सलासा, तीन न कहा करो। नहीं, वो जिधर आपका ज़हन जा रहा है मैं वो नहीं कर रहा हूँ। यही अकीदा तस्लीस है कि सलासा की बात, तीन की बात न किया करो। अब वो आ गए और रसूलुल्लाह तक पहुंच गए मस्जिद में सरकार रिसालत। जैसे ही उनके बड़े बड़े उलमा, तारीख में लिखा है 40 पादरी ईसाइयों के रसूल की खिदमत में आए, आप मेहराब में बैठे हैं और उन्होंने पढ़ के सलाम अर्ज़ अदब किया। जाहिर है कि मुसलमानों के नबी प्रॉफिट के पास आए तो प्रोटोकॉल तो था ही। जैसे ही उन्होंने सलाम किया, पैगंबर ने नागवार नजरों से देखते हुए अपने चेहरे को बगैर जवाब सलाम दिए हुए फेर दिया। दूसरी तरफ आए, फिर तस्लीम की, फिर पैगंबर ने दूसरी तरफ घुमा लिया। सब बदगुमान हुए कि ये तो रहमतुल लिल आलमीन है बकौल उनके, और इनका खुल्क़ अज़ीम अखलाक मशहूर है। सब बदगुमान हुए और बदगुमान होकर मस्जिद से निकल के वापस जा रहे थे कि देख लिया मुसलमानों के पैगंबर का अखलाक। मुख्तलिफ सहाबा से ये वाक़या बयान करते हुए निकले, ताना देते हुए निकले, मगर राज कोई न बता पाया। उधर मौलाए कायनात से मुलाकात हुई, कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मंसूबा था कि मेरे हबीब से कोई बदगुमान होके जा रहा है, तो तुम्हारे अलावा कौन मिजाज शना से नबूवत है, कौन मिजाज शना से बशीयत है। मौला ने कहा कि नहीं, बदगुमान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने लिबास में नजर करो कि कैसा लिबास पहन के आए हो, कि लिबास आए फातिरा ये शाहो वाले लिबास पहन के आए हो, क्या किसी बादशाह से मुलाकात करने आए हो, अल्लाह के नबी से मुलाकात करने आए हो, और तुम्हारा तो दावा है रूहानियत यानी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग मोटा ढोटा खाना और पहनना, तुम बादशाहों की शक्ल और लिबास पहन के क्यों आए हो? जाओ फकीराना लिबास पहन के, जो तुम्हारा दीन कहता है रूहानियत ईसाइयत, वो बदल के दूसरा पहन के आओ, हम देखते हैं। उन्होंने यही किया और आप जो आए तो फिर
वसीम अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपनी हवाए खोल को बिछा दिया और मेजबानी के मुकम्मल फराइज अंजाम दिए। जो गुफ्तगू हुई पैगंबर ने दलाइल दिए कि नहीं तुम्हारा जो है तौहीद से ताल्लुक नहीं है, तुम शिर्क कर रहे हो, तो मानने को तैयार नहीं थे। सारी गुफ्तगू दलाइल तरफ़ैन से किए जा चुके। भाई तो अला और अहले बैत की अहमियत पे चल जोड़ ले। मुझे मेरे पास न वक्त है और मुनासिब है बेवक्त की शहनाई बजाना, मगर चंद जुमले कहना चाह रहा हूँ कि आए और अब गुफ्तगू होने के बाद यानी बराबर का मामला यूं रहा कि वो जिक्र कर रहे थे, मानने को तैयार नहीं। पैगंबर आयतें सुनाते रहे, पैगंबर तौहीद के दलाइल और बराहीन देते रहे, अजब मंजिल है। मगर जब आयत आई जब नहीं माने कि ऐ पैगंबर कमल हज करे बाकमा जाकर अब इल्म और रसूल का लगाने के बाद जो आपसे हुज्जत तकरार कर बहसी करे, जाहिलाना मुकाबला करे, यानी महजूर होने के बाद भी दलील न माने जबकि आप दलीलें दे चुके, तो इनसे कहिए फकुल, इनसे कहिए तालो आप ले आए, न तो अपना आना तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आए, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आओ, तुम अपने मनसूस नफ्सों को मर्दों को ले आओ, हम अपने नफ्सों और मर्दों को ले आओ। सुन्नत तहिल, फिर हम अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करो, तुम भी अल्लाह को मानते हो, नहीं खुदा के मुखलिसों और तुम्हारे हम तो हैं ये नुमाइंदे, फिर हम मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करें। मुबाहला इब्तिहाल यही है, यानी क्या फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर हम लोग मिलकर हम में से जो झूठा है, काज़िब है, काज़िबीन है, उन पर अल्लाह की लानत पड़े, यानी अल्लाह से अज़ाब मांगे। ये मुबाहला कहलाता है। तवज्जो है कि नहीं है? अब ये किसे किसे कहा, यानी अपने बेटों को लाओ, अपनी औरतों को लाओ, अपने मर्दों को लाओ, हम अपने बेटों को, अपनी खवातीन को, अपने मर्दों को लाएंगे। एक अल्लाह अब ये कुरान पढ़ने वाले, वाक़ई मुबाहला और इस आयत की तिलावत करने वाले, हाफिज़ान कुरान, मुफस्सिरान कुरान, तालियान कुरान, इस्लाम के ठेकेदारों से, अकीदे के ठेकेदारों से मेरा कहना ये है कि तुम कहते हो कि अल्लाह की किताब काफी है, अब हमने तो देखा कि मोहम्मद हामिले किताब बोल रहा है। अरे मोहम्मद आयतें पढ़ रहे थे, मोहम्मद आयतें पढ़ रहे हैं। तवज्जो बताइए, मेरी पहली आयत ये भी सुनाई थी, मैं कहना भूल गया, यानी अल्लाह ने दलील दी कि ऐ मेरे हबीब के आपसे मुनाज़रा करने आए हैं अपने अकीदे पर। इनसे कहिए कि ये हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा इसलिए मानते हैं कि ईसा का कोई बाप नहीं है, मरियम से पैदा हुए मां तो है। इनसे कहिए कि इन्ना मसला ईसा का मसला आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकून। अरे काहे के लिए अमल के आंधे बने हुए हो, काहे के लिए अमल के दुश्मन बने हो? अरे ईसा की मिसाल आदम की जैसी है। अल्लाह ने उनको बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा किया, कहा हो जा, हो गए। यानी न माँ है न बाप है आदम के, तो ईसा के बाप नहीं है, जब तुम उनका बाप माज़अल्लाह तुम्हें अल्लाह लग रहा है, तो आदम के तो न माँ है न बाप है। अब बताओ ईसा से जुड़े बेटे माज़अल्लाह आदम हुए कि नहीं हुए? लेकिन आदम को तो अल्लाह ने रख दिया, तो जब जिसके माँ और बाप नहीं है वो अल्लाह का बेटा नहीं है, तो जिसके कम से कम माँ है वो तो अल्लाह का बेटा नहीं। मगर नहीं माने, आयत मोहम्मद सुना रहे हैं तो कहते हो किताब काफी है। हम कहते हैं किताब क्या है? अगर कुरान मोहम्मद के दहन से मिल भी जाए तो मोहम्मद और कुरान मिलके काफी नहीं है। मोहम्मद हामिले कुरान, कौन सच्चा बोल रहा है, कौन सादिक व अमीन, कौन अंजुमन सादिकीन का बुजुर्ग आगे आगे, जिसकी जुल्बिश लबहाए सदाकत लफ्जों में ढले तो कुरान अब क्या हुआ? बदी की तरफ नहीं जाना है, मैं तवज्जो में एक जुमला कह के वहां पर दुआ करा दूंगा। क्या हुआ? अपने बेटों को लाओ, वो अपने बेटों को लाए, तय हो गया दिन, वो अपनी खवातीन को लाए, वो अपने नफ्सों मर्दों को लाए, इधर पैगंबर ले गए। बेटों में हसन हुसैन हसनैन करीमैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, छोटे छोटे बेटों में हसन हुसैन। निसाना बनात बेटियां ही नहीं है, अपनी खवातीन निसा, तो नबी की उम्मत है, कोई भी हो सकता है।
ادھر سے اور قیامت آ گئی، ادھر تو اپنا انا میں دو، حسن حسین مرزا منال سنگل، کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، توجہ ہے، سنیں۔ انفسنا، نفسوں، مردوں، اس میں بھی قرب ہی نہیں پورا ہوا۔ ایک علی، اب میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کے یہاں زبان عربی میں جو سرکاری زبان ہے، قرآن کی زبان، اسلام کی زبان ہے، ہدایت کی زبان، آپ کے آباؤں کی مادری زبان عربی، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت آدم کی زبان، اہل جنت کی زبان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنت کہے کہ ہماری آخری جو دعوا ہوگا، آواز ہے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ قرآن میں موجود ہے، حضرت صالح کی زبان وغیرہ وغیرہ، مادری زبان۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع۔ جیسے آپ سنسکرت میں ہے ایک وچن، دو وچن، بہو وچن، انگلش اور فارسی میں سنگولر ایک وچن واحد، سیدھے جہاں دو ہو جائے جمع شروع، سنگولر شروع، بہو وچن شروع۔ عربی اور سنسکرت میں تسنیہ بھی ہے، واحد تسنیہ جمع، ایک وچن، دو وچن، بہو وچن۔ ابنا جمع ہے ابن کی، اس کی دو جمع آتی ہیں ابن کی، ایک بنون، جیسے حدیث کے سامنے فاطمہ و ابوہا و عنہا و بنوہا، یعنی وہ اصل میں ہے بنونہا، وہ نون گر گیا گرامر کی بات ہے، بنون ابن کی جمع ہے، سن بیٹا۔ ابنا ایک اور جمع ہے، یہاں قرآن میں ابنا آیا، یہ جمع ہے۔ عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے، اور جمع کے سینے میں اتنی گنجائش ہے کہ ساری دنیا کے سب کے بیٹے ختم ہو جائیں گے، لفظ جمع کی وسعت میں تنگی نہیں آئے گی، اپ ٹو انفینیٹی، اننت ہے۔ ہندی میں جس نے فزکس پڑھی ہو میتھمیٹکس، اپ ٹو انفینیٹی، یعنی سارے ابنا جمع ہو جائیں، یعنی پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے تو بیٹے تھے ہی نہیں، سلطی بیٹے تھے نہیں، ہے نا، ایک نہیں چار کی بیٹی مان لو تو بیٹے تو تھے ہی نہیں پیغمبر نے۔ اور یہاں پر اپنا انا جمع ہے، تو تم لوگ اپنے بیٹوں کو، ہم لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ اپنا اقوم، اپنا انا، تو پیغمبر اکیلے نہیں، انا یعنی جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں سارے صحابہ زادے آ جاتے، مگر ابنا کی وسعت میں تنگی نہ آتی، یعنی جمع کا صیغہ ہونے کے بعد بھی پیغمبر اگر تین تک نہیں لے جا رہے ہیں، ایک حسن کو لے جا رہے ہیں، ایک حسین کو لے جا رہے ہیں، یعنی سیدھے میں گنجائش ہے، اللہ کے حکم میں اجازت ہے کہ ساری امت کے سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کا دعویٰ، صحابہ زانو سے زانو لگا کے بیٹھنے والے حاشیہ نشین صحابہ، ان سب کے بیٹوں کو لے جاتے تو ابنا کے سیدھے میں تنگی نہ ہوتی، مگر پیغمبر گنجائش ہو گئی، دو ہی بیٹے لے جا رہے ہیں، حسن حسین، نشانہ تو اور بڑا سیدھا ہے، یعنی بنات نہیں ہے، اگر یعنی بیٹیاں نہیں ہے، عورتیں، تو پیغمبر کی ازواج ہی کم سے کم اتنی تھی، کم سے کم اس پر 9 تھی، اور بیٹیوں میں اگر نبی نہیں دو تین کی وفات ہو گئی، جیسا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں 4 تھی، مگر مباہلہ میں نہیں تھی، فاطمہ 10 تو یہی ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ کی ازواج بیٹیاں بھی آ جاتی، توجہ تو نسانہ میں آ جاتی، اس میں سے فاطمہ کو لے گئے، بس میں جو بات تمام کر رہا ہوں چاہوں ایک تو میں وہ اللہ کو سمجھ لو، انفسنا ہے مردوں، نفس اپنے نفسوں یعنی مردوں کو لے کے آؤ، وہاں اتنی گنجائش ہے، فقط علی لے گئے، اگر صحابہ کو لے جاتے، اے صحابہ ربوں کو لے جاتے، صحابہ کو لے جاتے، اے ہزاروں تو ہو جاتے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سا موقع ملا تو صحابہ اعتدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پیغمبر آیت میں گنجائش ہے، پیغمبر نے وہی بلایا کہ آؤ بھائی بیٹھیوں تم آؤ، آپ ازواج میری اور امت کی ازواج صحابہ کی تم آؤ، آپ میرے سارے صحابہ نفسوں کی فہرست میں جاؤ، سب کو ہے گنجائش، پیغمبر نے نہیں بلایا تو صحابہ کو کیا ہو گیا تھا، صحابہ زادوں کو کیا ہو گیا تھا، ارے ازواج کو کیا ہو گیا تھا، کیا اتنی عربی نہیں آتی تھی جن کی مادری زبان عربی ہو کہ جو کہیں تو فلمدی اشعار میں ہے، ارے کہتے آپ نہیں بلا رہے ہیں یا رسول اللہ، آیت میں تو گنجائش ہے، ہمیں بھی لے چلیے، بھائی عجیب منزل ہے، ارے شب فتح خیبر پیغمبر نے کہا تھا میں ایک مرد کو دوں گا،
رجال نہیں کہا تھا، رجال ہوتی ہے رجل کی جمع، وہاں جمع کا سیدھا نہیں تھا، واحد کا سیدھا تھا۔ رات بھر صحابہ نے حسرت علم برداری میں شب ناری کر ڈالی۔ پڑھیے صلوات محمد۔ ارادے سے 2 منٹ اوپر ہو چکا اور اب یہ ہے کہ 11 ہو گیا، 4 منٹ کے اندر بات تمام کر رہا ہوں۔ نہ پیغمبر نے بلایا، آیت میں گنجائش تھی، صحابہ کو کہنا چاہیے تھا بات کو، ہم بھی تو جنگوں میں پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑے امہات المومنین، یہاں گنجائش ہو کے تو نہیں کہہ رہی، وہاں رجل ہے تو رات بھر صحابہ ہر ایک جاگ رہا ہے کہ ہمیں جہاں واحد ہے گنجائش نہیں ہے، وہاں تو ہر ایک کو تمنا ہے، جہاں جمع کا سیدھا ہے انفسنا وہاں کسی ایک کو خواہش نہ ہوئی۔ ارے اتنے بڑے نادان نہیں تھے، یہ نہ سمجھیے، ان کی مادری زبان عربی تھی، ہر ایک کے سفر کا سب آ رہا تھا، مگر بڑے سمجھدار تھے، کیونکہ آیت کا لہجہ، آیت کے تیور بڑے خراب تھے، وہاں پہ انجام دیکھ رہے تھے۔ ثم نبتہو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، انہیں معلوم تھا اپنا حاصل، انہیں معلوم تھا نبی تھا کہ کاذبین کا لعنت، جس نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہو وہ گرفتار لعنت ہو جاتا۔ لہذا اپنی اوقات سمجھ کے نہ پیغمبر نے بلایا نہ کسی نے تمنا کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ میں طالب ہوں، یعنی معاملے کھیتی 5 تھی کہ ان 5 سچوں کے علاوہ ان کے معیار کا کوئی سچا نہیں، لہذا آل محمد صادق نہیں ہے، یہ صدیق ہے، صدیق مبالغہ ہے، یعنی صدق کی جہاں پر کوئی انتہا ہی نہ ہو، ایبسولوٹ، یہ صادق نہیں ہے، یہ صدیق ہے۔ ہم تو جب جانتے کہ کوئی صاحب صدیق تھے یا کوئی صاحب صدیقہ تھی، ارے بڑے صدیق و صدیقہ تھے تو مباہلہ میں نظر آتے، مباہلہ کی ہمت نہ پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کے صدیق و صدیقہ اور ہیں اور اللہ و محمد کے صدیق و صدیقہ اور ہیں۔ جملوں میں آئے ایسے لے کے آئے، اور شہزادہ سبط اکبر حسن مصطفیٰ انگلی پکڑے ہیں نانا، دوسرا شہزادہ حسین سبط اصغر گود میں ہے نانا، رحمت للعالمین سرخیل مرسلہ کے پیچھے پیچھے حجاب عصمت، حجاب عصمت، حجاب طہارت، حجاب نور میں، حجاب مشیت میں کون ہے؟ حجاب اللہ، بیوی کا لقب ہے حجاب اللہ، میں اس کی تشریح کروں تو کہیں بہک نہ جاؤں۔ حجاب اللہ، اللہ کی جو بھی حقیقت ہے اس پہ حجاب ہے، وجود فاطمہ، اللہ کی جو بھی حقیقت ہے اس پہ حجاب ہے فاطمہ، حجاب اللہ معصومین کا دیا ہوا لقب، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ شاہ ولایت، قطب الاقطاب، ولی الاولیاء، ابو الائمۃ الاطہار، نفس اللہ، نفس الرسول، وجہ اللہ، آج پردے میں ہے وجہ اللہ، آگے آگے حجاب عفت و عصمت حجاب اللہ ہے۔ نہیں، میں نے کیوں یہ بیان کیا؟ حسن حسین آگے آگے، بچہ انگلی پکڑے ہو تو ایک قدم آگے آگے چلتا ہے نا، آگے آپ پکڑے نا، حسین گود میں ہے آگے آگے، منظر پہ حسین، نیچے حسن چل رہے ہیں، پیغمبر چھپے ہوئے ہیں، پیغمبر کے پیچھے ہے صدیقہ کبریٰ، فاطمہ کے پیچھے ہے علی۔ یہ میدان جہاد اور میدان تلوار نہیں ہے جہاں آگے آگے علی، یہ میدان عفت و عصمت ہے کہ جہاں آج علی بھی عملی طور پر، آج فاطمہ بھی علی سے ایک قدم آگے ہے، یہ روحانیت کا میدان ہے۔ اب
وہ نہیں کیا آپ نے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اپنا آنا. آیت کی ترتیب دیکھیں. اپنا آنا بیٹوں کو لاؤ. حسن حسین آگے نساء آنا بیچ میں ہے, فاطمہ بیچ میں ہے, حسن آخر میں ہے آیت کے. علی پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ میدان مباہلہ میں اہل بیت نہیں چل رہے ہیں, بلکہ اللہ کی آیت پیکر بشری گھر کے میدان میں چل رہی ہے. اسی لیے یہ قرآن ناطق ہے وہ قرآن سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. بس عزیزو, یہ صالحین ہیں, یہ صدیقین ہیں. بس ایک جملہ, جیسے ہی بیٹھے پیغمبر نے کہا بیٹھ جا. وہ آ چکے تھے, ان کی قوم, ان کے بچے, خواتین, سب 40 علماء نصارہ پادری. پیغمبر نے اپنے بچوں سے کہا ہے اہل بیت سے کہ زمین پہ بیٹھ جاؤ تو ساتھ, اور میں جب دعا کروں تو تم لوگ کہنا آمین. یہ وہ والی نماز جماعت والی آمین نہیں ہے, یہ نکل گئی آمین تو کام ہو جائے گا. بس نہیں, آپ دیکھیں ہر کتاب میں سنیشیاں لکھا ہوا ہے, ہر کتاب میں عیسائیوں نے بھی لکھا. جیسے ہی پیغمبر نے کہا بسم اللہ شروع کرو, نصارہ کے نذران کا نام اسی کرنے لگے. قوم کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں کو, مالداروں کو جو لے کے آئے تھے کہ چلیے کہیں ہار نہ جائیں, ان کو بلا کے کہا مباہلہ نہ کرنا ان سے, محمد اور محمد کے بچوں سے مباہلہ نہ کرنا. اگر چاہتے ہو کہ روبے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی رہ جائے تو ان سے مباہلہ نہ کرنا, یعنی ان کی بددعا نہ لینا. جملہ ہے ہر کتاب میں فَإِنِّي لَأَرَىٰ وُجُوهًا لَوْ شَاءُوا لِلْجَبَلِ أَن يَزِيلَ لَأَزَالُوا الْجَبَلَ. یعنی ہم لوگ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں پہاڑوں سے کہ جگہ سے ہٹ جاؤ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. یہ اتنے سچے ہیں. اور دیکھو کہ محمد کی کے بچوں کی نشست دیکھو کیسے نبی بیٹھتے ہیں, اور محمد کی حقانیت کا بھروسہ دیکھو. اپنے بچوں کو لے آئے ہیں میدان مباہلہ میں. یہ وہ صدیقین ہیں کہ جن کو کاذبین بھی کہیں کہ یہ سچے ہیں, یہ وہ سچے نہیں ہیں کہ جن کو گھر والے بھی کہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عصمت مطلقہ ہے, یعنی absolute infallibility ہے میدان مباہلہ. اسی لیے بس قدیر کے حوالے سے یہ ایک جملہ, اللہ عہدہ دے کے صلاحیت نہیں دیتا, صلاحیت ہوتی ہے تو عہدہ دیتا ہے. اب قدیر کی مولائیت پر کوئی شک نہ کرے. علی کو اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ دھکے میں عہدہ دے دیا تو بن گئے ولی, نہیں. مباہلہ گواہ ہے, خیبر گواہ ہے, خندق گواہ ہے, حلقہ گواہ ہے, انعامہ گواہ ہے, آیت بھی گواہ ہے کہ صلاحیت تھی علی میں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر نے کہا اللہ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا, آپ نے علی کو امام کی حیثیت سے رد نہ کیا تو آپ نے کوئی کام یہ رسالت کا نہ کیا. پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اب سند ملی الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین کا کامل کر دیا ہے مسلمانوں تمہارے لیے, اپنی نعمتیں تمام کر دی تم پر, اور آج میں راضی ہو گیا اسلام سے بحیثیت دین کے. میں یہ جملہ کہوں اور بات تمام کر دوں تاکہ ولایت علی کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کی ولایت کو مانے بغیر مسلمان رہ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج علی کی ولایت اور امامت کے اعلان کے بعد میں نے اسلام کو پسند کیا. کس اینگل سے؟ دین کی حیثیت سے, یعنی اسلام دین بنا ہے علی کی امامت کی وجہ سے. جس اسلام میں علی کی امامت کا عقیدہ نہ ہو, اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے, کوئی دھرم ہوگا, کوئی دھرم ورم ہوگا. الحمدللہ کہ آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور وسیلہ امامت و صلاحیت علی. اسی لیے 1400 سال کے بعد بھی اعلان 1400 سال پہلے ہوا تھا, مگر میں آج شام
ہے جامع ولایت اور صحبائے امامت جو عالم زر اور عالم ارواح میں جو علی کی ولایت کا ایک جام صدیوں پہلے پیا تھا، ارے 1400 سال نہیں بلکہ صدیوں عالم زر میں اصناف و ارحام کے طویل سفر، صدیوں کا سفر گزرنے کے بعد بھی آپ میرے آقا دیکھ اپنے چاہنے والوں کی بسم طرف میں کہ اتنی صدیوں کے بعد نہ تیری ولایت کا نشہ اترا ہے نہ آنکھوں سے خمار گیا ہے، اور ہم کوئی ایک دو جام پہ سیر ہونے والے ہم معمولی کم ظرف چھچلے ظرف کے ملکر نہیں ہیں جو ایک دو جام پہ سیر ہو جائیں۔ ارے تیری ولایت کا ایک نہیں 13 جام پی چکے، مگر طبیعتیں ابھی تیرے شیعوں کی سیر نہیں ہوئی، تبھی تو 14ویں کا انتظار ہے۔ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب والأئمة الطاهرين من فضل علي بن ابي طالب، الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ونزل رب الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔